ایک صاحب قاسم بن عبد الرحمن، تقریباً یہ زیدی فرقے سے تعلق رکھتے تھے. فرقہ زیدیہ کے حوالے سے آپ حضرات جانتے ہوں گے. ایک تو زیدی جو کہ ہم لوگ بھی ہیں، امام چہارم کی نسل سے، زید بن علی کی نسل سے. ایک ہے فرقہ زیدیہ جنہوں نے چوتھے امام کے بعد پانچویں امام کی امامت کو قبول نہیں کیا، وہ چوتھے امام تک امام کے قائل ہیں. فرقہ زیدیہ. قاسم بن عبد الرحمن فرقہ زیدیہ سے تعلق رکھتے تھے. ایک دن یہ بیان کرتے ہیں کہ میں بغداد میں پہنچا تو بغداد میں میں نے دیکھا بڑا شور شرابہ ہے، کوئی دور دور سے بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں تو کوئی اونچائی کی طرف جا رہے ہیں. تو میں نے لوگوں سے پوچھا بھئی قصہ کیا ہے، سبب کیا ہے، لوگ اتنے مشتاق کیوں ہیں، لوگ اتنا بھاگ کیوں رہے ہیں، لوگ اتنا دوڑ کیوں رہے ہیں، لوگ اونچائیوں پہ کیوں جا رہے ہیں. قاسم بن عبد الرحمن کہتے ہیں ایک صاحب کھڑے ہوئے اور مجھ سے کہا کہ تمہیں نہیں پتا کہ کیا، کہ آج ابن الرضا تشریف لا رہے ہیں، کہ رضا کے بیٹے تشریف لا رہے ہیں. اچھا یہ نکتہ بھی بیان کرتا چلوں جوانوں کے لیے کہ امام رضا علیہ السلام کی ہیبت اتنی زیادہ تھی، یا امام رضا کی شہرت اتنی زیادہ ہوئی کہ امام رضا کے بعد جتنے بھی فرزند آئے انہیں ان کے نام سے نہیں بلکہ ابن الرضا کے نام سے جانا جاتا تھا. امام رضا کی شہرت اتنی زیادہ تھی، امام رضا کی ہیبت و دبدبہ اتنا زیادہ تھا. اسی وجہ سے آپ تاریخ میں جائیں، ابن الرضا یہ اول، ابن الرضا یہ دوم، پہلے ابن الرضا، دوسرے ابن الرضا، جو امام ہادی علیہ السلام کو کہتے ہیں، یا امام حسن عسکری کو تیسرے ابن الرضا کہا جاتا ہے. اتنی ہیبت تھی امام رضا کی. تو شور ہوا کہ ابن الرضا تشریف لا رہے ہیں. قاسم بن عبد الرحمن کہتے ہیں میں بھی کھڑا ہو گیا، میں نے کہا دیکھوں تو صحیح. یاد رکھیے گا میرا موضوع جو آپ حضرات کے سامنے میں نے بیان کیا تھا کہ بچپنے میں امامت کا دیا جانا. اور ظاہر سی بات ہے اس پر اشکال کرنے والے یا سوال کرنے والے ہر دور میں موجود تھے، اس زمانے میں بھی تھے. لیکن اس زمانے اور اس زمانے میں فرق یہ تھا کہ اس زمانے میں خود امام نے جواب دیا اور اس زمانے میں امام کے چاہنے والے امام کا دفاع کر رہے ہیں. قاسم بن عبد الرحمن کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا دیکھوں تو صحیح یہ ہیں کون. کہ جیسے ہی میں نے دیکھا ایک سواری پہ سوار اور تشریف لا رہے ہیں، ان کے چہرے پہ ہیبت بہت زیادہ تھی، جلالت بہت زیادہ تھی. میں سوال کرنا چاہ رہا تھا اور کچھ کہنا چاہ رہا تھا، لیکن میری زبان لقنت کرنے لگی، میں کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا. لہٰذا میں نے اپنے دل میں کہا، کیا دل میں کہا؟ لعن اللہ اصحاب الامامیہ. کون کہہ رہے؟ قاسم بن عبد الرحمن. میں نے شروع میں بیان کیا تھا کہ قاسم بن عبد الرحمن کون ہے؟ فرقہ زیدیہ سے تعلق رکھتے ہیں. قاسم بن عبد الرحمن کہتے ہیں جیسے ہی میں نے امام جواد کو دیکھا تو میں نے کہا خدا لعنت کرے امامیہ فرقے پر. امامیہ فرقہ پتہ ہے آپ ہی لوگ جو تشریف فرمائے، ہمیں فرقہ امامیہ بھی کہا جاتا ہے. تو قاسم بن عبد الرحمن کہتے ہیں میں نے اپنے دل میں فرقہ امامیہ پہ لعنت بھیجی، شیعوں پہ لعنت بھیجی. کیوں؟ میں نے یہ کہا کہ کیسے ان کے عقیدے، کیسے ان کے معتقدات ہیں، ایک 8 سال کے بچے کو اپنا امام بنائے بیٹھے. کہ لعنت ہو فرقہ امامیہ پہ جنہوں نے 8 سال کے بچے کو اپنا امام بنا لیا. کہتے محض میں نے کہا نہیں، دل میں سوچا. اچانک امام کی سواری ٹھہری، میری طرف پلٹے، میں کانپنے لگا. میں نے کہا یا اللہ خیر تو، میں نے تو کچھ کہا بھی نہیں. کہتے امام میری طرف مخاطب ہوئے، مخاطب ہونے کے بعد فرمایا یا قاسم ابن عبد الرحمن، میرے نام سے مجھے بلایا. فرمایا کیا تم انہی لوگوں میں سے نہیں ہو جو یہ کہتے تھے ابشرا منا واحدا نتبع انا اذا لفی ضلال وسعر. کہ قرآن تم نے پڑھا، قرآن میں خدا فرما رہا ہے کہ جب نبی تشریف لاتے تھے، نبی اپنی نبوت کا دعویٰ کرتے تھے تو بعض جاہل نبی کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ کیا ہم اپنے جیسے آدمی کی پیروی کریں، اس صورت میں تو ہم گمراہ ہوں گے. امام نے کچھ کہا نہیں، صرف ایک آیہ کریمہ کی تلاوت کی. اب کہتے ہیں قاسم بن عبد الرحمن جب امام نے میرے سامنے یہ آیت پڑھی میں اور ڈرنے لگا. میں نے اپنے دل میں کہا، میں نے کہا بنی ہاشم کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ یہ جادوگر ہوتے ہیں. آج مجھے یقین ہو گیا یہ بہت بڑے جادوگر ہیں، جو چیز میں نے کہی نہیں اس کا جواب یہ مجھے دے رہے ہیں. پھر کہتے ہیں جیسے میں نے اپنے دل میں سوچا، پھر امام میری طرف مخاطب ہوئے، پھر فرمایا یا قاسم ابن عبد الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم اُلقی الذکر علیہ من بیننا بل هو کذاب اشر. کہ قرآن مجید میں خدا نے فرمایا جب انبیاء
وحی الہی بیان کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، یا کوئی وحی الہی ان کے سامنے پیش کرتے تھے تو وہ جاہل لوگ کیا کہتے تھے؟ کہتے کیا اسی کے اوپر وحی نازل ہو رہی ہے؟ کیا اسی کے اوپر خدا کا رحم و کرم ہے؟ کیا اسی کو خدا امام بنا سکتا ہے؟ کہ یہ نہیں، بلکہ یہ بہت بڑا جھوٹا ہے، یہ بہت بڑا جادوگر ہے۔ قاسم بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے اپنے دل میں جو سوچا امام اس کا آئے قرآن سے جواب دے رہے ہیں کہ میں فوراً حیران ہو گیا، ٹھہر گیا، رک گیا، زمین پہ بیٹھ گیا، بہت دیر بیٹھ کے سوچتا رہا۔ سوچنے کے بعد میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا اور بلند کرنے کے بعد فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، خدا بہتر جانتا ہے اپنی رسالت و امامت کس کے حوالے کرے، خدا جانتا ہے۔ ہم اگرچہ اسے بچہ سمجھ رہے ہیں لیکن خدا جانتا ہے کہ یہ اہل ہے امامت کا، یہ اہل ہے۔